بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا یہ احساس پیدا کر دو۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجیے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے۔ فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیادیں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا۔ قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا۔ صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے۔ تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ، اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت۔ تو اب ایمان، اسلام اور احسان کی خبر ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ صحابی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ ما قبل کے گناہوں کا کفارہ اسلام۔ اس پر ایک روایت دیکھیے جس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک و روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت ابسط یمینک فلابایعک، عرض کی حضور ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دست راست، اپنا دایاں ہاتھ آگے فرمایا۔ جب آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا۔ کالا مالک یا عمر،
امر کیا ہوا تمہیں؟ مجھے تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہوا تمہیں؟ مالا کا کیا ہوا؟ قلت تو میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط لگا لوں، کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کالا تشترط ماذا، لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ قلت تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ قالا حضور علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں سے معافی کا سبب ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ محبت والے لوگ تھے نا، وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں، تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے، لوگ تھے، وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ ہاتھ پکڑنے کے، یہ جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ ایک کمزور سا آدمی، اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا، میں پھر چھڑا کے دکھاتا ہوں۔ بس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھاڑا لگ گیا، وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا صلی اللہ علیہ کو۔ جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا، سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے، یہ کمزور سا آدمی یہ کیسے، بعض نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فن ہو اس کے پاس، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا نا بزرگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے پکڑا، کہا زور سے پکڑو، زور سے پکڑ لی۔ یہ آیا اور پھر ہیرو نکلے گا۔ اور ہلو سر، آپ کو کار بھیجنی تھی؟ جی تو دکھائیے نا، کہاں ہے؟ گاڑی دیکھنی ہے جی ہاں تو بتائیے کتنا ملے گا میری گاڑی کا؟ ارے واہ، OLX آٹوز دیتا ہے اڑتی ہوئی کاروں کا بھی بیسٹ پرائز۔ یہ پرائز نہیں سرپرائز ہے۔ ایک کام کرو بھائی، دو اڑاؤ۔ Visit olxautos.in to get the best price for your car. मैडम, आपका वेकफिट ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम मैट्रेस रेडी। वाओ 100 डेज के लिए ट्राई करो, अच्छा नहीं लगा रिटर्न करो, 100% रिफंड भी लो। बाय एंड ट्राई। बट व्हाई फ्लाई शोरूम में मैट्रेस पर 2 मिनट सोना और घर आने के बाद सिर्फ रोना ही रोना। ये सुनो, बाय एंड ट्राई। मस्त है भाई। वेकफिट मैट्रेस करो बाय, 100 डेज के लिए करो ट्राई, अच्छा नहीं लगा तो बाय बाय। ऑर्डर नाउ ऑन wakefit.co। اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے، کہا چھڑاؤ نا، کہا اتنے لوگ گواہ ہیں، میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا ہے نا، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا ہے تم، اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے ہیں حضور میری شرط ہے کہ اب میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم مرتبہ یہ ہے، سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز راستے سے اٹھا کر راستے کو صاف کر دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا معنی یہی ہے، اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے تجھے ضمانت ہے
میری طرف سے تو محفوظ ہے. السلام علیکم تیرے اوپر سلام کے، تیرا مال، تیری جان، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا. اور وہ بھی جواب سے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام. اگر تو مجھے امن کی ضمانت دیتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں وعلیکم السلام، میری طرف سے